برطانیہ کے سابق وزیر اعظم چرچل کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ان کا ایک قول ہے کہ مزاح ایک بہت سنجیدہ چیز ہے۔ اچھے مزاح کی نشانی یہ ہے کہ ہنستے ہنستے زندگی کے سفاک پہلوؤں کی نشاندہی ہو جائے۔ مشتاق احمد یوسفی کے ان یک سطری جملوں میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک المناک حقیقت موجود ہے۔ بقول انور مسعود، بڑے نمناک سے ہوتے ہیں انور قہقہے تیرے، کوئی دیوار گریا ہے تیرے اشعار کے پیچھے۔ ہم نے تو سوچا تھا کراچی چھوٹا سا جہنم ہے، جہنم تو بڑا سا کراچی نکلا۔ لفظوں کی جنگ میں فتح کسی بھی فریق کی ہو، شہید ہمیشہ سچائی ہوتی ہے۔ جو ملک جتنا غربت زدہ ہوگا اتنا ہی آلو اور غیرت کا چلن زیادہ ہوگا۔ پاکستان کی افواہوں کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ سچ نکلتی ہیں۔ سود اور سرطان کو بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ قبر کھودنے والا ہر میت پر آنسو بہانے بیٹھ جائے تو روتے روتے اندھا ہو جائے۔ امریکہ کی ترقی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس کا کوئی ماضی نہیں ہے۔ مرض کا نام معلوم ہو جائے تو تکلیف تو دور نہیں ہوتی، البتہ الجھن دور ہو جاتی ہے۔ جس دن بچے کی جیب سے فضول چیزوں کے بجائے پیسے برآمد ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب اسے بے فکری کی نیند کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ خون، مشک، عشق اور عمر کی طرح ناجائز دولت بھی چھپائے نہیں چھپتی۔ انسان واحد حیوان ہے جو اپنا زہر دل میں رکھتا ہے۔ تماشے میں جان تماشائی کی تالی سے پڑتی ہے، مداری کی ڈگڈگی سے نہیں۔ جس بات کو کہنے اور سننے والے دونوں ہی جھوٹ سمجھیں اس کا گناہ نہیں ہوتا۔ دشمنوں کے حسب عداوت 3 درجے ہیں: دشمن، جانی دشمن اور رشتہ دار۔ مرد کی آنکھ اور عورت کی زبان کا دم سب سے آخر میں نکلتا ہے۔ مسلمان کسی ایسے جانور کو محبت سے نہیں پالتے جسے ذبح کر کے کھا نہ سکیں۔ آسمان کی چیل، چوکھٹ کی کیل اور کورٹ کے وکیل سے خدا بچائے، ننگا کر کے چھوڑتے ہیں۔ محبت اندھی ہوتی ہے، چنانچہ عورت کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں، بس مرد کا نابینا ہونا کافی ہوتا ہے۔ آدمی ایک بار پروفیسر ہو جائے تو عمر بھر پروفیسر ہی رہتا ہے، خواہ بعد میں سمجھداری کی باتیں ہی کیوں نہ کرنے لگے۔ مصائب تو مرد بھی جیسے تیسے برداشت کر لیتے ہیں، مگر عورتیں اس لحاظ سے قابل ستائش ہیں کہ انہیں مصائب کے علاوہ مردوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بدصورت انگریز عورت نایاب ہے، بڑی مشکل سے نظر آتی ہے، یعنی 1000 میں 1۔ پاکستانی اور ہندوستانی اپنی مجبوریوں کے باعث اسی سے شادی کرتا ہے۔ اپنے ہم عمر بڈھوں سے محض ہاتھ ملانے سے آدمی کی زندگی ہر مسافے کے بعد 1 سال گھٹ جاتی ہے۔ ہارا ہوا مرغا کھانے سے آدمی اتنا بودا ہو جاتا ہے کہ حکومت کی ہر بات درست لگنے لگتی ہے۔ یورپین فرنیچر صرف بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ ہم کسی ایسی چیز پر بیٹھتے ہی نہیں جس پر لیٹا نہ جا سکے۔